ایپیسوڈ 28۔ ارمان مہندی کی رات ہی گھر پہنچا تھا، اس لیے وہ ابھی تک شجی سے ملنے نہیں جا سکا تھا۔ اس کا ارادہ فنکشن ختم ہونے کے بعد اس سے جا کر ملنے کا تھا، لیکن رات بہت ہو گئی تھی، اس لیے ماں بیر نے کسی کو بھی گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ دشمن ہر وقت ہاتھ لگائے بیٹھا تھا، وہ کسی طرح رسک نہیں لے سکتا تھا۔ مہندی کے فنکشن میں بھی وہ اور ظاہر سیکیورٹی کا جائزہ لینے گئے تھے۔ سیکیورٹی اتنی سخت تھی کہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا ان کی اجازت کے بنا۔ بہانے تو بہت بنائے ارمان نے، لیکن اس کی ایک نہیں سنی کسی نے، اس لیے وہ منہ بناتے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے شجی کو کالز کی، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ناراض ہیں، بعد میں بات کرنے کا سوچا۔ وہ بھی سو گیا۔ ساحل کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تمہاری؟ وہ صبح ناشتہ کرنے جب نیچے آیا تو اس کو لڑکھڑاتا دیکھ کر دراب نے فوراً اس کو سہارا دیا۔ آج بارات تھی تو سب لوگ جلدی اٹھ گئے تھے۔ میں ٹھیک ہوں بابا، بس نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے سر گھوم رہا ہے، وہ بہانہ بناتے بولا۔ اس کی حالت کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں تھی۔ ساحل کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ساحل تم پہلے سے کافی ویک لگ رہے ہو، کوئی پریشانی ہے کیا؟ نہیں ماما، مجھے کیا پریشانی ہونی ہے، پہلے پیپرز کی ٹینشن پہ شادی کی تیاریاں، اس میں تھکاوٹ ہو گئی ہے اور میں نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک دفعہ شادی ختم ہو جائے پھر آرام سے نیند پوری کروں گا۔ وہ میرا حال کے سامنے سے آملیٹ اٹھاتا کھانے لگا۔ انسان بن جاؤ ساحل، میرا آملیٹ کیوں اٹھا لیا؟ اپنا دوسرا بنوا لو، مجھے واپس کرو میرا حال اس کے سامنے پلیٹ اٹھاتے بولی، لیکن وہ پلیٹ اس سے دور کرتا پورا آملیٹ اٹھا کر منہ میں ڈال گیا، جبکہ مرحال ہمنک بنی اسے کھاتا دیکھ رہی تھی۔ یوں ساحل کے بچے مرحال نے اس کے بال زور سے کھینچے تو ساحل چیخ نکل گئی۔ آپ بھی یار درد ہو رہا ہے، کیوں گنجا کرنا چاہتی ہیں؟ ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، کون دے گا مجھے لڑکی؟ ساحل کی دہائیاں سنتے محمل اور دراب دونوں ہنس دیے۔ ان بہن بھائی کا روز کا یہی معمول تھا، لڑے بغیر ان کا نہ ناشتہ ہضم ہوتا تھا نہ کھانا۔ میں کسی لڑکی کی زندگی برباد نہیں ہونے دوں گا تمہارے ساتھ ساحل خان، بلکہ اگر کوئی راضی بھی ہو تو میں نے خود جا کے اس سے ماں باپ کو کہہ دینا ہے کہ اپنی بیٹی اتنی بوجھ لگ رہی ہے تو مار دو اسے خود اپنے ہاتھوں سے، لیکن ساحل خان سے رشتہ مت جوڑنا۔ دیکھنا بچو، تمہارا گھر تو میں بسنے ہی نہیں دوں گی۔ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے اسے دھمکاتے بولی۔ ظالم نند، ساحل منہ بناتے بولا۔ ابھی کہاں ساحل خان، ظالم کا خطاب تو تم مجھے ہر موڑ پر دو گے، یاد رکھنا۔ مرحال کو اپنے آملیٹ چھین جانے کا کچھ زیادہ ہی صدمہ تھا۔ جبکہ ساحل کو کوئی کال آئی تو وہ ایکسکیوز کرتے وہاں سے اٹھ گیا۔ مرحال کیوں تنگ کرتی ہو میری جان اسے، روز جھگڑتے ہو، تھکتے نہیں ہو تم لوگ؟ محمل بیٹی سے بولی تو جواب بریڈ پر ٹوٹ پڑی تھی۔ کھانا ہضم نہیں ہوتا، آپ خود ہی تو کہتی ہیں، بھول گئی؟ وہ منہ پہ پھیرتے بولی تو دراب مسکراتے دبا کر پلیٹ پر جھک گیا جہاں محمل صرف اسے گھور رہی تھی۔ بارات کا فنکشن رات کا تھا تو ملہار پہلے فبی سے ملنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اس کی یونی کے گیٹ پر اس کا کب سے ویٹ کر رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ باہر آتے دکھائی دی۔ ملہار کو یہاں دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی۔ اسے تو لگا تھا کہ اس کے انکار کے بعد وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، لیکن وہ تو اس کی یونی پہنچ گیا تھا۔ وہ اسے اگنور کرتے اس کے پاس سے گزرنے لگی جب ملہار نے اس کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ بات کرنی ہے آپ سے، گاڑی میں بیٹھیں۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، ہاتھ چھوڑیں میرا، وہ سخت لہجہ اپناتے بولی، لیکن سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تماشا نہیں بنوانا چاہتی تو چپ چاپ گاڑی میں بیٹھیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا فبی حسن، وہ دانت پیستے بولا تو وہ آس پاس نظر ڈالتے چپ چاپ اس کی گاڑی میں جا بیٹھی۔ وہ اسے سیدھا اپنے گھر لایا۔ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ خوف زدہ ہوتے بولی تھی۔ خوف اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہا تھا، لیکن ملہار کا دل چیر گئی تھی۔ آپ کو میں کیا کوئی لفنگا بدماش لگتا ہوں جو آپ کو یوں گھبرا رہی ہیں؟ ویسے بھی پہلی بار تو یہاں نہیں آ رہی ہیں، پھر آج یہ چہرے پر خوف کیسا؟ بے غیرت نہیں ہوں میں، میری بھی بہن ہے، عزت کیا ہوتی ہے میں جانتا ہوں، ملہار نے کہا تو وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ سچ ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اندر ہی جانا چاہتی تو ہم لان میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ لان میں جاتا وہ اس کا ہاتھ پکڑتے
روک چکی تھی۔ اندر چلتے ہیں، جو بھی بات کرنی ہے اندر کر لیں گے۔ ملہار نے پیچھے مڑتے اپنا ہاتھ دیکھا جو فبیہ نے تھام رکھا تھا۔ فبیہ نے اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا تو جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا دیا۔ وہ اندر آئی تو ملازم گھر پر موجود تھے۔ اسے ایک بار پھر اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتے خود باہر چلا گیا۔ واپس آیا تو ہاتھ میں 2 مگ کافی کے تھے۔ ایک مگ اس کی طرف بڑھاتے وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھینکس، وہ مگ تھامتے بولی۔ آپ نے منع کیوں کیا رشتے کے لیے؟ وہ تھوڑی دیر بعد بولا جب اس کے سوال سن کر فبیہ کے دماغ میں ریسٹورنٹ والا دن آیا۔ کچھ دن پہلے جب وہ ملہار کے آفس سے نکلی تھی تب اسے وہاں کام کرتی لڑکیوں کی باتیں سنی۔ یہ فبیہ حسن ہے نا؟ مجاہد حسن کی بیٹی، ایک ویٹریس دوسری سے بولی۔ سنا ہے اس کا باپ اور وہاں قاتل ہیں۔ مشہور بزنس مین مہابیر خان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی سنا ہے کہ ان کی چھوٹی بیٹی بھی لاپتہ ہے۔ سنا تو ہے، دیکھا نہیں۔ پہلے سب کزنز ایک ساتھ یہاں آتے تھے، اب ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، دوسری منہ بناتے بولی۔ یہ ملہار سر کے آگے پیچھے کیوں گھوم رہی ہے؟ ان کی عزت کا کچھ بھی خیال نہیں اس بے شرم لڑکی کو۔ سر پر نظریں جمائے ہوئی اس نے اب اپنی تو عزت رہی نہیں، ملہار سر کا ہی کچھ خیال کر لے۔ ایسے لوگوں کا بے عزتی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اپنے مفاد کا سوچتے ہیں یہ لوگ۔ وہ مزید ان کی کوئی بات سننے روتے وہاں سے چلی گئی۔ فبیہ، میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ ملہار اس کے سامنے چٹکی بجاتے بولا تو وہ چونکی ہوش میں آئی۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ لہجہ مضبوط کرتے بولی، ورنہ وہ سب بھر سے یاد کرتے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ آپ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں ملہار، آپ ایک بہت اچھے انسان ہیں، کوئی بھی لڑکی آپ کو منع کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ دیکھیں، ہر کسی کی اپنی لائف ہوتی ہے، ہر انسان اپنی زندگی کا فیصلہ لینے میں خود مختار ہوتا ہے۔ ہم کسی پر زور زبردستی نہیں کر سکتے، کسی سے زبردستی بات نہیں منوا سکتے۔ یہ میرا لائف ہے اور مجھے پورا حق ہے اپنی زندگی کا فیصلہ کروں۔ وہ اسے سمجھاتے بولی، آپ کی ہر بات ٹھیک ہے فبیہ، میں آپ کو اتنا اچھا انسان لگتا ہوں کہ کوئی بھی لڑکی مجھے انکار نہیں کر سکتی، تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ مجھے ٹھکرانے کی ایک ریزن تو بتائیں۔ وہ بے بسی سے بولا، دیکھیں ملہار، میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، میں ریزن نہیں بتا سکتی، پلیز مجھے فورس مت کریں۔ وہ چہرہ پھیرتے بولی، میں بہت پیار کرتا ہوں آپ سے، پلیز مجھے نہ ٹھکرائیں، مجھ سے منہ مت موڑیں، نہیں رہ سکتا آپ کے بغیر، آپ جیسے کہیں گی میں ویسے بن جاؤں گا۔ میں جانتا ہوں آپ کو کرکٹ نہیں پسند، میں کرکٹ کھیلنا بھی چھوڑ دوں گا، میں وہ ہر کام چھوڑ دوں گا جو آپ کو نہیں پسند، لیکن مجھے میری جینے کی وجہ مت چھینیے۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتے اس کے ہاتھ تھامے بولا۔ وہ اس کی طرح قدموں میں بیٹھنے پر بوکھلا گئی۔ آپ کیا کر رہے ہیں ملہار؟ اٹھیں پلیز، وہ روتے ہوئے بولے۔ نہیں، بالکل نہیں، پلیز مجھ سے شادی کر لیں، میں بہت خوش رکھوں گا آپ کو، آپ جیسے کہیں گی ویسا بن جاؤں گا، مجھ سے دور مت جائیں پلیز پلیز۔ وہ دیوانہ وار اس کے ہاتھ چومتے بولا تو فبیہ کے آنسوں میں روانی آ۔ وہ اس کا اس قدر دیوانہ تھا، وہ نہیں جانتی تھی۔ پلیز ملہار، مجھے مجبور مت کریں۔ وہ اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے رو رہی تھی، جبکہ وہ بھی رو رہا تھا۔ مجھے سانس نہیں آتا آپ کے بغیر فبیہ، آپ کو دیکھ کر ہی تو جیتا ہوں۔ آپ اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہیں؟ کسی انسان کو کیسے مرتا ہوا چھوڑ سکتی ہیں؟ محبت نہ سہی، ترسی کھا لیں مجھ پر، ساری زندگی آپ کا احسان مند رہوں گا، پلیز۔ وہ اس کے سر پر سر ٹکائے روتے ہوئے بولا، مجھے گھر جانا ہے، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹتی بولی۔ بیگ اٹھاتی وہ باہر جاتی، ملہار جھٹ سے اس کے سامنے آیا۔ پلیز، میں مر جاؤں گا، پلیز رحم کریں مجھ پر، ملہار پلیز جانے دیں مجھے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتے بولی، نہیں جانے دوں گا، آپ کو خود سے دور نہیں کروں گا، پلیز مجھے مت آزمائیں۔ وہ اس کے کندھے سے پکڑ کر سینے میں بیچ گیا، جبکہ فبیہ تو جیسے سانس ہی رک گیا تھا۔ پہلی بار کسی مرد نے اسے چھوا تھا، یہ کیسا عجیب سا احساس تھا جو وہ محسوس کر رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں،
وہ نم آواز میں بولتا اس کی منتیں کر رہا تھا۔ فبیہ کے رکے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ کیا ایسی زندگی میں اتنا چاہنے والا مرد کبھی مل سکتا تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ دل سے فوراً آواز آئی تھی، لیکن وہ ملہار کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بننا چاہتی تھی۔ جھٹکے سے اس نے ملہار کو خود سے دور دھکیلا۔ آئندہ مجھے چھونا تو دور، مجھ سے ملنے کی بھی کوشش مت کیجیے گا، وہ انگلی اٹھاتے بولی، اور پھر وہاں سے رکی نہیں تھی، وہاں سے چلی گئی تھی۔ بنا پیچھے دیکھے وہ اسے پتھر کا بنانے جا چکی تھی۔ وہ اسے محبت کے واسطے دے کر اس کی منتیں کر رہا تھا، لیکن وہ اس کی ہر فریاد، ہر التجا پیروں تلے رونتی جا چکی تھی۔ باہر آتے اس نے ایک لمبا سانس خارج کیا، جیسے نہ جانے کتنا لمبا سفر طے کر آئی ہو۔ مجھے معاف کر دیجیے گا ملہار، فبیہ آپ کے قابل نہیں ہے، جلدی بھول جائیں گے کون تھی فبیہ حسنی۔ ایسا رویہ مجھے مجبوراً اپنانا پڑا، ایسا نہ کرتی تو پھر آپ میرے پیچھے آتے، مجبور کرتے، اور میں بھی کہاں تک صبر کر رکھ پاتی، لیکن ان سب میں آپ کی عزت پر بات ہو جاتی۔ آج آپ کے ریسٹورنٹ کے لوگ باتیں بنا رہے، اگر آپ سے شادی کر لیتی تو پوری دنیا آپ کو ذلیل کرتی۔ مجھے آپ کی عزت اپنی عزت سے بڑھ کر عزیز ہے۔ وہاں سے صاف کرتے رکشہ روک دی، وہاں سے چلی گئی تھی، شاید کبھی نہ واپس آنے کے لیے، جبکہ ملہار اس راستے پر نظریں جمائے کھڑا تھا جہاں سے وہ سنگ دلی سے چھوڑ گئی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ سن بیٹھا، آنسو کہیں اندر ہی آنکھوں میں دفن ہو گئے تھے۔ تیز ہوتی دھڑکن باہر بھی سنائی دے رہی تھی۔ کیا محبت اتنی ظالم ہوتی ہے؟ مجاہد آگے کا کیا پلان ہے؟ وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم یہاں بیٹھے بے بسی سے یہ سب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میرب کا دل چاہ رہا تھا جا کر ان سب لوگوں کا خون کر دیں۔ صبر رکھو میرب، منانے دو ان کو خوشیاں، بہت جلد خوشیاں ماتم میں بدل دیں گی ہم۔ کاش کوئی ایسا شخص ہاتھ آ جائے جس کے دل میں ایم کے لیے مجھ سے بھی زیادہ نفرت ہو۔ جو بھی ہو، میں اکیلے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ پاور میں ہم سے زیادہ ہے۔ مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش ہے جو میرے ساتھ دے، جس کے پاس ایم کے سے بھی زیادہ پاور ہو۔ وہ غصے سے بولا۔ اتنے میں ملازمہ چائے لیتے اندر آئی تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ جاؤ تم، میں خود بنا لوں گی۔ میرب نے ملازمہ کو واپس بھیجتے خود چائے بنائی۔ ایسا شخص کہاں سے آئے گا مجاہد؟ وہ چائے کا کپ اسے دیتے بولی، مل جائے گا۔ اتنے دشمن بنا رکھے ہیں اس نے، مل جائے گا کوئی نہ کوئی۔ وہ چائے کا کپ پیتے آگے کا پلاننگ کرنے لگے۔ نہ جانے اب ایم کے کی فیملی پر کیا مصیبت آنے والی تھی، لیکن دروازے کی دوسری جانب کھڑی شبی منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ اس نے دونوں کی باتیں سن لی تھیں۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ماں باپ اتنے خطرناک بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ اتنی بے بس ہو گئی تھی کہ کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک طرف چاند سے پیارا ماموں تھا تو دوسری طرف جینے کی وجہ اس کی ماں باپ تھے۔ وہ کس کا ساتھ دیتی اور کس کو قربان کرتی؟ وہ سر گھٹنوں میں دیتے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آخر زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہی؟ کیوں آخر اس کے ساتھ ہی ایسا ہونا تھا؟ کاش وہ ماں باپ کی باتیں نہ سنتی، کاش وہ کسی کو سچ بتا سکتی۔ ایسے کئی کاش اسے رونے پر مجبور کر رہے تھے۔